الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 58 آیت سے ابتدا کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ منافقین میں سے وہ لوگ جو مالدار ہیں وہ اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں تو وہ بادل ناخواستہ ہوتا ہے۔ اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلاتے ہیں کہ تم میں سے ہیں، درا حالے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کہا ہے کہ یہ ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ تم سے الگ ہو گئے تو اسی انجام کو پہنچا دیے جائیں گے جو اس سے پہلے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے لیے بیان ہو چکا ہے۔ پیچھے بتا دیا گیا ہے کہ اب اللہ کا فیصلہ صادر ہو رہا ہے، اس میں اب مشرکین کو یہ انجام بھگتنا ہے، یہود و نصارہ کے لیے یہ انجام ہے، یہ بیان ہو چکا۔ تو فرمایا کہ انہیں بھی اسی بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ان کا نفاق کھل گیا تو وہی کچھ ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اللہ کا قانون اپنے ہاں کوئی استثناء نہیں رکھتا، جو قاعدے ضابطے اس کے اندر موجود ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہیں، یہ ہوں تو ان کے لیے بھی، یہود و نصارہ ہیں تو ان کے لیے بھی، مشرکین ہیں تو ان کے لیے بھی۔ اور پھر آخر میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ کوئی ٹھکانہ، کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تو رسی توڑا کر ادھر بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ اگر ہیں یعنی پیغمبر کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ حالات نے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ صورتحال ایسی نہیں رہی کہ اب یہاں سے فرار اختیار کر کے اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔ یہ اس بات سے واقف ہیں کہ اب فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے، ورنہ یہ بھاگ کر کسی نہ کسی جگہ پناہ لے چکے ہوتے۔ تو یہ مضمون تھا۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ اس سورہ کے آخر تک اب اصلاً منافقین ہی زیر بحث ہیں، چنانچہ انہی کے بارے میں اب آگے کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں ایسے بھی ہیں پیغمبر جو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ یعنی رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو نظم قائم ہو گیا تھا اس میں ظاہر ہے کہ اب تمام صدقات، زکوٰۃ یہ ریاستی کے پاس آتے تھے، اور پھر رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظم اجتماعی کی ضرورتوں کے لیے ان کو خرچ کرتے تھے۔ یہ دنیا میں مسلمہ ہے کہ جب بھی کوئی ریاست قائم ہوگی تو ریاست کا نظم چلانے کے لیے لوگ ہی اپنا سرمایہ فراہم کریں گے، اس لیے کہ یہ انہی کی ضرورتوں کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار واضح کی جا چکی ہے کہ ریاست کا نظم اصلاً انسان کی اس ضرورت سے پیدا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو اختیار کے سوء استعمال سے بچایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان چونکہ اپنے آپ کو خود حدود میں نہیں رکھ پاتا، اس لیے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ لوگ دوسروں کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، ان کے حقوق تلف کرتے ہیں، ان کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ تو اس کے پیش نظر انسان نے ریاست کا نظم قائم کرنا چاہا ہے۔ ریاست کا یہ نظم جب بھی قائم کیا جائے گا تو اس کے لیے لوگ ہی اپنی طرف سے سرمایہ فراہم کریں گے۔ یہ سرمایہ چونکہ جبراً لیا جاتا ہے تو اس کو ٹیکس کے لفظ سے ہم جانتے ہیں۔ اس وقت بھی جتنی حکومتیں دنیا میں قائم ہیں سب کی سب ٹیکس لیتی ہیں،
تو اتنی بات کو تو اللہ تعالیٰ نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ادارہ اگرچہ انسان نے اپنی ضرورتوں کے لیے قائم کیا ہے، لیکن انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، تو یہ بات تو مان لی گئی ہے کہ اگر اس ادارے کو قائم رہنا ہے تو اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ یہ کچھ نہ کچھ رقم لازماً لوگوں پر عائد کرے تاکہ اس نظام کو چلایا جا سکے۔ اتنی بات کی تصویب کر دی ہے، لیکن یہ کتنی ہونی چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود طے کیا ہے، اور اس طریقے سے حکومتوں کے ہاتھ میں استبداد کا جو آخری ہتھیار باقی رہ سکتا تھا وہ بھی ان سے چھین لیا ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز جو حاصل ہوئی وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان ایک انصاف کا فیصلہ بھی ہو گیا، اور معیشت کو بھی جس طریقے سے یہ نظام درہم برہم کرتا ہے اس کا راستہ بھی مسدود ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ریاست کا حق خود طے کیا ہے وہ وہی ہے جس کو ہم زکوٰۃ کے لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ زکوٰۃ صرف 2.5% نہیں ہے، یہ مال اور بچت میں 2.5% ہے، یہ پیداوار کے معاملات میں 5, 10 اور 20% تک ہے۔ تو اس لیے اگر اس کو صحیح طریقے سے لگایا جائے، صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ریاست کی ذمہ داریوں کے لیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی برکات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو حکومت قائم ہوئی وہ حکومت الہیہ تھی، اس میں ظاہر ہے کہ کسی اور ٹیکس کو لگانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، زکوٰۃ ہی لوگوں پر عائد کی گئی، اور جب ایک باقاعدہ نظم قائم ہو گیا تو لوگ اپنے انفاق کی دوسری چیزیں بھی ریاستی کو پیش کر دیتے تھے۔ تو اس لیے جامع تعبیر اختیار کی ہے جو صدقات کی تعبیر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمران کی حیثیت سے یہ ذمہ داری تھی کہ انصاف کے ساتھ صحیح طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے مصارف میں اس کو خرچ کریں، اور اسی طرح آپ خرچ کرتے تھے۔ سچے اہل ایمان کے لیے اس میں کوئی تردد کا سوال ہی نہیں تھا، یعنی تردد بھی کس کے بارے میں؟ اس ہستی کے بارے میں جس کو اللہ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا، جس کی سیرت اور کردار کی خود تحسین کی، جس کے بارے میں یہ ضمانت دی کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس ہستی کے بارے میں اس سوء ظن کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن جب منافقت کی بنیاد پر ایمان ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں سرزد ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات، یا یوں کہیے کہ حکومت کے بیت المال میں جو کچھ بھی ٹیکس کے طور پر جمع ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی شروع کیں اور کچھ عیب لگانے شروع کیے۔ اب یہ اس کو لیا ہے، فرمایا ان میں ایسے بھی ہیں اے پیغمبر جو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ صدقات کا لفظ ذرا عموم میں استعمال کیا ہے، یعنی صرف زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ان میں ظاہر ہے کہ زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، ان میں زکوٰۃ بھی شامل ہے مگر یہ لفظ اس کی نسبت عام ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس میں وہ تمام عطایا شامل ہیں جو بنیت اجر و ثواب دیے جائیں، یعنی لوگ زکوٰۃ بھی حکومتی کو دیتے تھے اور دوسرے عطایا بھی، انفاق میں جو چیزیں وہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگوں کے لیے دی جانی چاہیے وہ بھی حکومتی کے سپرد کر دیتے تھے۔ عام اس سے کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہو یا انفاق و تبرع کی نوعیت کا کوئی اور مال، لوگ اپنے کفارے میں بھی چیزیں ادا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب انفاق کی عمومی دعوت دی جاتی تھی تو اس میں بھی ریاستی کے پاس روپیہ جمع کراتے تھے۔ جنگ و جدال کے موقع پر بھی جو تبرعات ہوتے تھے وہ ریاستی کے پاس آتے تھے۔ تو زکوٰۃ بھی اور لوگوں کے اس نوعیت کے انفاق اور تبرع کے اموال بھی، عام اس سے کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہو یا انفاق و تبرع کی نوعیت کا کوئی اور مال، چونکہ اسی انفاق سے آدمی کے ایمان کی صداقت اور پختگی واضح ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ لفظ صدقہ استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو اردو میں اس کا مفہوم بہت مختلف ہو گیا،
لیکن قرآن مجید کی زبان میں یا عربی زبان میں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، تبرع کے دوسرے اموال بھی صدقہ ہیں، اور اس کو صدقہ کہنے کی وجہ یہ ہے جس کی اصل صدق ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ اسی صدق سے بنا ہے جس کی روح قول و فعل کی کامل مطابقت اور رسوخ و استحکام ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے باطن اور ظاہر میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے تو اپنا کمایا ہوا مال دل کی آمادگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور اس طرح گویا اپنی صداقت کا ثبوت فراہم کرتا ہے، تو اس مال کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ اس کے بعد عربیت کی روح سے ایک پورا مفہوم ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہوا، لیکن جس نوعیت کا جملہ ہے اس میں مقدر ہو گیا ہے، اس کو میں نے کھول دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لالچ نے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے، یعنی اس مضمون کو یہاں مقدر کر دیا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ شرطیہ جملہ ہے جس کی جزا اصل میں حذف کر دی گئی ہے تاکہ وہ شدت نمایاں ہو جائے جو متکلم اس جملے سے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ عربی زبان میں یہ اسلوب اسی طریقے سے زجر، شفقت، حسرت و ملامت اور التفات و عنایت کے پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے لیے بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو یہ نظم کے لحاظ سے گویا ایک مضمون مقدر ہے، لیکن آگے جو جملہ ہے وہ شرطیہ جملہ ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جزا کا ایک جملہ ہونا چاہیے، اس کو بھی مقدر کر دیا ہے، تو یہ اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ بیان کیا میں نے ابھی کہ پیچھے جن لوگوں کا ذکر تھا وہ مالدار منافقین تھے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے ہاں اس طرح مال میں فراخی نہیں ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اوپر مالدار منافقین کا ذکر تھا، چنانچہ فرمایا کہ انہیں خوف نے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ اب یہ ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو مالدار نہیں تھے، ان کو لالچ نے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے، تو اس کے مقابل میں یہ بات یہاں مقدر کر دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لالچ نے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ چنانچہ اگر اس مال میں سے انہیں دیا جائے، یعنی ان کو بھی غربا بھی ہیں ان میں، اگر ان کو صدقات میں سے کچھ دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اس میں سے نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو بیٹھتے ہیں۔ کون مستحق ہے، کس کو دیا جانا چاہیے، نظم اجتماعی کے معاملات میں کیا خرچ ہونا ہے، اور کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، ضرورت مند کو کیا دینا ہے، اس کا فیصلہ نظم اجتماعی کے ذمہ داری کرتے ہیں۔ ان کو مل جاتا تو بڑے راضی رہتے، اور اگر کسی موقع کے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دی جاتی یا نہ دیا جاتا تو پھر یہ ناراض ہوتے، ناخوش ہوتے، تو فوراً ناراض ہو بیٹھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اگر یہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، یعنی یہ ہونا چاہیے تھا ایک سچے مسلمان کا، ایک صاحب ایمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں یہ جو فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو ظاہر ہے کہ یہ شرط کا جملہ ہے، اس کے بعد اتنا مضمون حذف ہے کہ تو ان کے لیے یہ کہیں بہتر ہوتا۔ اسی کو اس سے پہلے میں نے پڑھ دیا تھا کہ اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے۔ تو یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، ہم پیغمبر کی ریاست میں رہ رہے ہیں، پیغمبر کی حکومت میں رہ رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ یہ کبھی یہ رویہ اختیار نہ کرتے اور اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرتے کہ وہ جو کچھ بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ عدل پر مبنی فیصلے ہیں، اور ان میں ہر لحاظ سے لوگوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا،
یعنی جس وقت انسان اپنے رب پر اس طرح بھروسہ کرتا ہے، اس طرح سچے ایمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ کہتے، یہ رویہ اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ آگے اپنے فضل سے ہم کو بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی۔ یہ ان کا ایمان کا کلمہ پھر ہوتا، یعنی ان کے اندر سے یہ آواز نکلتی کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اعتماد ہوتا کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، اس کا رسول بھی دے گا، اور یہ کہتے کہ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں تو اللہ چاہیے، یعنی ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو ہم اس میں کیوں تردد میں مبتلا ہوں؟ ہم کسی مال کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ نے کرم فرمایا کہ ایک ریاست قائم ہو گئی ہے، ایک حکومت کا نظم ہے، اللہ کا رسول اس کو چلا رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ نے ہم پر کی۔ آج اگر کسی چیز سے محروم ہوئے ہیں تو کل اللہ کرم فرمائے گا، تو یہ رویہ ان کا ہوتا۔ تو یہ پوری بات ہی گویا ان کے باطن کو نمایاں کر رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ سچے اہل ایمان معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا، چنانچہ اگر اس مال میں سے انہیں دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اس میں سے نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اگر یہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ آگے اپنے فضل سے ہم کو بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی، ہمیں تو اللہ چاہیے۔ یہ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے۔ ایک بندہ مومن، سچے بندہ مومن کے اندر سے کیا چیز ہے کہ جو اس کو پابرجا رکھتی ہے؟ وہ اصل میں یہی چیز ہے کہ ہمیں تو اللہ چاہیے، یعنی یہ در حقیقت اللہ کی طرف رغبت، اللہ کی محبت، اللہ پر اعتماد، اللہ کے رسول پر اعتماد، یہ اس کا ایسا خوبصورت اظہار ہے کہ گویا ایمان کیا چیز ہے اور نفاق کیا چیز ہے، ان کو بالکل برابر کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس طرف سے اسے دیکھ لو اور اس طرف سے اسے دیکھ لو، واضح ہو جائے گا، رویوں ہی سے واضح ہو جائے گا کہ ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور نفاق کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو گویا ان کے طرز عمل پر تبصرہ تھا، یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ ایمان کے منافی حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس میں باطن کس طرح ظاہر پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس کو کھول دیا ہے گویا۔ اس کے بعد جو اصل سوال تھا اس کا جواب دیا ہے۔ اصل سوال یہ تھا کہ یہ لوگ پیغمبر پر عیب لگاتے ہیں، یعنی اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اللہ کے آخری رسول کے بارے میں بھی یہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور یہ باور کراتے ہیں کہ ہمیں ان سے انصاف نہیں مل رہا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ریاست اور سیاست کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور ان میں اللہ کا پیغمبر بھی حکومت کر رہا ہو تو کس طرح کی شکایات لوگوں کے اپنے باطن کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی شکایتیں کرتے، اس طرح عیب لگاتے۔ اب یہ بتایا ہے کہ یہ جو صدقات جمع ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، جو بیت المال میں روپیہ آتا ہے یا اموال آتے ہیں، یہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ انہیں بتا دو کہ صدقات تو در حقیقت فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو ان کے نظم پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، نیز اس لیے کہ گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان زدوں کے سنبھالنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، نظم اجتماعی پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ جو کچھ بھی لوگوں کے اموال میں سے اس کے پاس آئے وہ اللہ کے مقرر کردہ اموال ہوں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، یا لوگ اپنا مال اپنی مرضی سے دیں، اپنی رضامندی سے دیں، اس کو کہاں خرچ ہونا چاہیے۔ تو یہ بتا دیا
کہ جن مصارف میں یہ خرچ ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کے پاس جو کچھ بھی آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی اقربا نوازی ہو رہی ہے یا ایک کو بے محابہ دیا جا رہا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے مصارف یہ ہیں، ان جگہوں پر وہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اس پر اب ایک بڑا تفصیلی نوٹ ہے، کیونکہ یہی وہ مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے معاملے میں بالعموم ہمارے فقہا بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہاں جو ذکر ہوا ہے تو یہ بیان مصارف کے لیے نہیں ہوا، اصلاً یہ ان کے جواب کے لیے ہوا ہے۔ یعنی سیاق یہ ہے، نظم یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عیب لگایا تو گویا بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم بھی اگر کسی وقت مستحق ہوتے ہو تو تمہیں بھی ملتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام اموال پیغمبر کی ثوابدید ہے کہ وہ تمہاری جھولی میں ڈال دیں۔ ان کے مصارف طے ہیں، وہ انہی میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام مصارف وہی ہے کہ جو اچھا نظم اجتماعی قائم ہو تو اس کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بیان کر دیا، یہ بتا دیا کہ جب خود اللہ تعالیٰ کی حکومت زمین پر قائم ہوئی تو اس وقت بھی یہی مصارف تھے جو اختیار کیے گئے، اور اس سے ہمیں یہ رہنمائی بھی مل گئی کہ زکوٰۃ یا صدقات یا بیت المال میں جو کچھ جمع ہوتا ہے اصل میں اس کو ان مقدات میں خرچ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ بیت المال میں جو صدقات جمع ہوتے ہیں وہ ان مصارف کے لیے خاص ہیں جو نظم اجتماعی کی ضرورتوں اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مصارف کی اصل کیا ہے؟ جس طرح دین میں کوئی بھی اگر حکم دیا جائے تو ایک فقیہ یہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی کو ہمارے ہاں مناط یا علت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی حکم کس چیز پر مبنی ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ کوئی متعین منضبط عقلی مقدمہ ہوتا ہے جس پر کوئی حکم منحصر کر کے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ نظم اجتماعی قائم ہوا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی ہوں گی، اور نظم اجتماعی قائم ہوا ہے تو کچھ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے روپے کی ضرورت بھی پڑے گی، تو اس کے مصارف کے لیے جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، یعنی وہ کہاں خرچ ہونے چاہیے، نظم اجتماعی کی ضرورتوں اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے۔ یہ تو اصولی بات ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی جب تفصیل کی جائے گی تو اطلاق ہوگا، یعنی کن کن جگہوں پر خرچ کیے جائیں یا کیے جا رہے ہیں۔ تو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے یہ ان جگہوں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہیں خدا نے اپنے علم و حکمت سے مقرر فرمایا ہے، لہٰذا صدقات انہی میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی رہنمائی کی ہے، ان کے پاس حکومت کا نظم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں صدقات کو، زکوٰۃ کو ان مصارف میں صرف کر رہے ہیں، لہٰذا یہ تمہاری مرضی پر تمہارے جھولی میں نہیں ڈالے جا سکتے۔ یہ مال کے حریص ناخواندہ مہمانوں کے لیے نہیں ہے اور نہ ان کی خواہشوں کے مطابق تقسیم کیے جا سکتے۔ یعنی یہ جواب ہے جو دیا ہے کہ اگر تم مال کے لالچ میں اکٹھے ہوئے ہو تو اب تمہاری مرضی پر یہ تمہیں نہیں دیے جا سکتے، اور نہ تمہاری خواہش کے مطابق ان کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی رہنمائی فرمائی ہے اسی کی روشنی میں تقسیم ہوگی۔ جو مصارف بیان ہوئے ہیں، یعنی پورے مصارف بیان کر دیے، بتا دیا ہے کہ یہ کہاں کہاں خرچ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ پیغام ہے کہ یہ یہیں خرچ ہونے چاہیے، ان کے مصارف یہی ہونے چاہیے، یہ بھی بتا دیا ہے۔ آیت میں جو مصارف بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے، یعنی وہ کیا مصارف ہے۔ ایک اچھا نظم اجتماعی، مسلمانوں کی حکومت اگر قائم ہوتی ہے اور اس کے پاس ہماری زکوٰۃ ہے، اس کے پاس ہمارے صدقات ہیں، تو اس کو کن مصارف میں لگانا چاہیے۔ اب ایک ایک کی تفصیل ہے۔ فقراء و مساکین کے لیے، اس سے خود واضح ہو گیا کہ سب سے بڑھ کر جن لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے نظم اجتماعی کو، وہ اصل میں غرباء، فقراء، مساکین ہیں، جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں، اپنے آپ کو خود نہ سنبھال سکیں۔ تو اس طرح معاشرے کی اولین ذمہ داری کو بھی بیان کر دیا ہے۔ فقراء و مساکین کے لیے، فقیر کا لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے
جو اپنی معیشت کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ غنی کا مقابل ہے اور ہر قسم کے حاجت مندوں کے لیے عام ہے۔ ضرورت مند، فقیر کا مطلب ہے ضرورت مند، یعنی وہ جو کسی چیز کی احتیاج رکھتا ہے۔ مسکین اس کے مقابل میں سخت ہے۔ مسکنت کے لفظ میں عاجزی، درماندگی، بے بسی اور بیچارگی شامل ہے۔ اس اعتبار سے مسکین اسے کہا جائے گا جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہو۔ وہ ہر طرح کے لوگوں کا احاطہ کر لیا کہ عام ضرورت مند بھی جو ہو سکتا ہے کہ کہیں آ کے کسی جگہ کے اوپر لوگوں سے تقاضا نہ کرتے ہوں، اور وہ بھی کہ جن کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی خستہ حالی معاشرے کی توجہ کا ان کو مستحق بناتی ہے، تو ایسے سب لوگوں پر یہ خرچ کیے جائیں گے، خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی نظم اجتماعی کے پاس ہے اس کا اولین مصرف یہی ہے۔ العاملین علیہ یعنی ریاست کے تمام ملازمین کی خدمات کے معاوضے میں۔ العاملین علیہ کا مطلب ہے جو لوگ اس نظم کو چلانے پر مامور ہیں، یعنی یہ سارا کا سارا نظم جو چل رہا ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹیکس جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو صحیح مصارف میں خرچ کیا جاتا ہے، اور اس طرح ریاست کا نظم چلایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے العاملین علیہ کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے، اور ان کے لیے جو ان کے نظم پر مامور ہوں، یعنی وہ لوگ کہ جو یہ سارا نظم چلا رہے ہیں جس میں صدقات اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو آگے مختلف ضرورتوں کے لیے خرچ بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی ریاست کے تمام ملازمین کی خدمات کے معاوضے میں، اس لیے کہ ریاست کے تمام ملازمین در حقیقت عاملین علی اخذ الضرائب و ردہا الی المصارف ہی ہوتے ہیں۔ ریاست کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں کے اموال حاصل کیے جاتے ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ ایک تو ان کو لینے کا نظم ہے، اور پھر ریاست کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، حکومت کا نظم چلانے کے لیے ان کو خرچ کرنے کا نظم ہے۔ تو دو ہی چیزوں کا نام ہے۔ تو قرآن نے یہ نہایت عمدہ تعبیر اختیار کی ہے اور اس طرح بتا دیا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری میں جو لوگ بھی خدمات انجام دیتے ہیں، جیسے پولیس کی خدمات ہیں، فوج کی خدمات ہیں، یا اور ضروری خدمات جو کچھ بھی ریاست میں ادا کرنی لازم ہوتی ہیں، ایسے ہی عدلیہ ہے، تو یہ سب ان کی خدمات کے معاوضے میں خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ متصدقین یا اس طرح کے بعض دوسرے الفاظ کے بجائے قرآن نے یہ لفظ اسی مدعا کو ادا کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ یعنی اگر صرف یہ بتانا مقصود ہوتا کہ وہ لوگ کے جو ٹیکس کلیکشن کا کام کرتے ہیں تو زیادہ موزوں لفظ متصدق تھا، وہ نہیں اختیار کیا۔ العاملین علیہ کا لفظ اختیار کر کے پورے نظم کو گویا اس کے احاطے میں لے لیا ہے کہ یہ سب پر خرچ ہو سکتے ہیں۔ المؤلفۃ قلوبہم یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تمام سیاسی اخراجات کے لیے، جہاں پر ریاست کے لیے، دین کے لیے، حکومت کے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیرنا مقصود ہو اور وہاں خرچ کرنا پڑے، اس کو میں نے سیاسی اخراجات سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تمام سیاسی اخراجات کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ کہ جو سرحدوں پر تھے اور جن سے خطرہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں کوئی مال نہ ملا تو وہ دوسری حکومتوں سے مال لے کر مسائل پیدا کر دیں گے، ان پر خرچ کیے جاتے تھے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقات کی جو مدات بیان ہو رہی ہیں وہ اصل میں کوئی چیریٹی نہیں ہے، بلکہ نظم حکومت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ سب یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔